اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کے پہلے جز کو پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم سمجھ چکے ہیں۔ آج ہم اسی آیت نمبر 5 کا دوسرا حصہ، یعنی پہلا حصہ یہ تھا ایاک نعبد، اور آج ہم پڑھیں گے ایاک نستعین۔ اس کا معنی اور اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، اور آخر میں اس پوری آیت میں بیان ہونے والے نکات کی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری آیت پڑھتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج ہم ایاک نستعین کا آپ کو بتاتے ہیں، چونکہ کائنات کا مالک وہی ہے اور ہر چیز اس کی حاکمیت میں ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، جیسا کہ سورہ زمر میں ارشاد ہوا کہ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت میں ہیں، تو لہٰذا مومن طاقت کے اصل سرچشمے سے وابستہ ہوتا ہے، تو تمام دیگر طاقتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کسی دوسری طاقت سے مدد لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ غیر اللہ سے مدد کا مطلب یہ ہوگا کہ سلسلہ مدد اللہ تعالیٰ پر منتہی نہ ہو اور اس غیر اللہ کو اذن خدا بھی حاصل نہ ہو۔ لیکن اگر یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ پر منتہی ہوتا ہو تو یہ اللہ سے براہ راست مدد کے منافی نہیں ہے، کیونکہ مخلوقات جس طرح اپنے وجود میں خالق حقیقی سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہے، اسی طرح اپنے افعال میں بھی مستقل نہیں ہے۔ ان کا ہر عمل فیض الہی کا کرشمہ ہے۔ اسی وجہ سے اگر خدا نے اپنے خاص بندوں کو وسیلہ بننے کی اجازت دے رکھی ہے تو ان سے مدد در حقیقت خدا سے مدد ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّالَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی اللہ سے طلب مغفرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر انہیں وسیلہ بنانا اور ان کے لیے استغفار کرنا، یہ ہمارے اس اوپر کی گئی بات، اوپر کیے گئے مدعا کے ثبوت کے لیے یہ کافی ہے۔ پھر فرمایا سورہ توبہ میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ۔ ارشاد ہو رہا ہے، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس پر راضی ہو جاتے اور کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، عن قریب اللہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے دے گا اور اس کا رسول بھی۔ نیز فرمایا سورہ توبہ میں، پھر ارشاد ہوا، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور انہیں اس بات پر غصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے یعنی مسلمانوں کو دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ بہت کچھ عنایت کرنے اور دولت سے مالا مال کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کا اس طرح ذکر کرنا، اللہ اور رسول نے بہت کچھ دیا ہے اور اللہ اور رسول نے دولت سے مالا مال کر دیا ہے، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ عطا و بخشش اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر نہیں ہے۔ شرک کے زمرے میں
ایسی نہیں ہے کہ یہ شرک کے زمرے میں چلی جائے، بلکہ یہ تو من فضل ہی کے ذیل میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا قرآنی تصریحات کے مطابق جب یہ کہنا درست ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے دولت سے مالا مال کر دیا ہے، تو یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ اے رسول خدا ہمیں دولت سے مالا مال فرما دیں۔ لہٰذا جس طرح اللہ تعالیٰ سے حصول فیض میں وسائل اور وسائط کار فرما ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ سے طلب فیض کے لیے بھی اس کے مجاز وسائل اور واسطوں کا ہونا ثابت ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات پوری آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں وہ ٹوٹل 7 ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جس کی بندگی کی جاتی ہے مدد بھی اسی سے طلب کی جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ استعانت الہی کے بغیر عبادت بھی ممکن نہیں ہے۔ اور تیسرا، عبادت اور استعانت کا حقیقی محور صرف ایک ہی کامل ذات ہے۔ اور چوتھا نقطہ اس میں یہ ہے کہ جو اس میں لفظ کا استعمال ہوا ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو کا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت اور استعانت کے وقت بندہ خود کو بارگاہ پروردگار میں حاضر دیکھے۔ اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ نعبد سے اجتماعی عبادت کا تصور ملتا ہے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ نستعین سے پہلے نعبد کے ذکر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بندے کو استعانت سے پہلے عبودیت کی منزل پر فائز ہونا چاہیے۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ استعانت دلیل احتیاج ہے، یعنی ہم محتاج ہیں اس کی مدد کے۔ جب تک اس کی مدد شامل حال نہ ہو تو ہم عبادت کے بھی قابل نہیں ہیں۔ خداوند عالم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔